الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير صدق الله العظيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، میرا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا زبیر بھائی کے یہاں صاحبزادی کی ولادت سے ہوئی ہے، جس کا عقیقہ ہے. عقیقہ یہ ایک سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بچے کے ولادت کے 7ویں دن کیا جائے. 7ویں دن یعنی جس دن پیدا ہوا ہے، آنے والے ہفتے کے اس کا اگلا دن. اگر منڈے کو پیدا ہوا ہے تو آنے والے سنڈے کو پیدا ہوا ہے تو آنے والے سیٹرڈے کو. یہ 7واں دن. یقیناً اولاد خود اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اب چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اور لڑکی اللہ رب العزت کی بہت ہی بڑی نعمت ہے. قرآن پاک میں حق سبحانہ و تعالی نے اپنے پاور کو جہاں بتلایا کہ میری قدرت کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض. جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے. یہ جملہ لا کر اشارہ کیا کہ میں قدرت والا ہوں، ساری چیزیں میری مملوک ہیں، میں اس میں جو تصرف چاہوں گا کروں گا. اور آگے فرمایا یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ لڑکی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے. صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہو یہ بھی اللہ کی قدرت. جیسے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، ان کی لڑکیاں ہی، لڑکا کوئی نہیں تھا. یہب لمن یشاء اناثا، آگے فرمایا جسے چاہتے اللہ لڑکے ہی دیتا ہے. جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، کہ ان کے لڑکے ہی لڑکے تھے، لڑکیاں نہیں. او یزوجہم ذکرانا واناثا، اللہ جسے چاہتے ہیں اس کو دونوں دیتے. جیسے میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے یہاں 4 لڑکیاں تھیں اور 3 لڑکے تھے. قاسم ہے، طیب ہے، ابراہیم ہے رضی اللہ عنہ.
اور زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہم، 4 لڑکیاں اور 3 لڑکے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو بغیر اولاد کے رکھتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی لیکن اولاد ایک بھی نہیں ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد نہیں، شادی نہیں کی۔ وہ دنیا میں آئیں گے اور شادی کریں گے، اولاد بھی ہوگی دنیا کے اندر ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو دکھایا ہے کہیں اس طرح سے کہ بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور بغیر عورت کے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ماں باپ کے ذریعے ہم سب کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتاتے ہیں کہ میں پاورفل ہوں، میں کسی چیز میں محتاج نہیں، میں جو چاہوں جب چاہوں جس سے چاہوں جیسا چاہوں کرا سکتا۔ تو ان کے یہاں اللہ تعالیٰ نے لڑکے کے بعد لڑکی عطا فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس طرح نقل کیا، وہ فرماتی ہے، اپنا خود کا واقعہ بخاری شریف کے اندر ہے، تقریباً 1418 نمبر کی یہ روایت کہ عائشہ کے پاس ایک عورت آئی مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے۔ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، ادھر ادھر ڈھونڈا تو ایک کھجور ملی، اس عورت کو وہ کھجور دے دی۔ عورت نے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں کو آدھا آدھا دیا اور خود نہیں کھائی۔ صدقہ چاہے تھوڑا سا بھی ہو، بعض روایات میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کھجور کا ایک دانہ بھی دیا، بلکہ انگور کا ایک دانہ بھی صدقے میں دیا ہے، وہ تھا تو وہ دیا، اور بڑے بڑے صدقے بھی کیے، غلاموں کو آزاد کیا۔ آدمی اپنی حیثیت جیسا موقع ہے ویسا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے، عائشہ نے اپنا واقعہ پیش کیا کہ ایک عورت اس طرح سے آئی تھی سوال کرنے، میں نے اس کو ایک ہی کھجور پڑی تھی وہ دے دی۔ اس عورت نے دونوں کو آدھا آدھا، 2 بچیوں کو آدھا آدھا ٹکڑا دیا اور خود نہیں کھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منی متولیہ من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار، جو آدمی ان لڑکیوں سے کسی چیز میں مبتلا ہو، خود آزمائش آوے، یہ لڑکیاں کل قیامت کے دن جہنم سے آڑ بن جائے گی، پردہ بن جائے گی۔ صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ بچی پیدا ہو اور اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، جیسے کہ مناسب جوڑا اس کے لیے تلاش کر کے شادی کرائی، پالا پوسا بڑا کیا، بڑا کر کے جب اس کے شادی کا ٹائم آیا تو نکاح کرا دیا، ایک سالے آدمی کے ساتھ اس کے مناسب جوڑا۔ کہا یہ قیامت کے دن یہ خرچ کرنا اس کے لیے پردہ، جہنم سے آر بن جائے۔ دیکھو میرے عزیزو، اللہ کی شان ہے، وہ کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں ہی دیتا ہے، اور کسی کو دونوں دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ ایسے کپڑے پہنتے تھے کہ بڑا بادشاہ بھی نہیں خرید سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت رکھی۔ اور ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ پانی پینے کے لیے 2 رسی کی تلاش رہتی۔ تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جنگل کے اندر ایک مرتبہ کنویں کے پاس گئے، پانی کی بہت سخت پیاس لگی تھی، دیکھا کہ ایک جانور ہرن آیا یا کوئی اور جانور آیا، اس نے پانی دیکھا، کنویں میں بہت نیچے تھا پانی، اس جانور نے ایسے سر اٹھا کے اللہ کی طرف دیکھا، اللہ کی قدرت کے پانی جوش مارنے لگا، کنویں کے اوپر تک پانی آ گیا، اس جانور نے پیا اور چل لیا۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ادھر گئے پانی پینے کے لیے تو پانی نیچے چلا۔ اب یہ 2 رسی تلاش کرتے رہ گئے، اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ یہ کیا؟ کہا اس نے میری طرف دیکھا، اس نے 2 رسی تلاش نہیں کی، تو 2 رسی کی تلاش میں رہ گیا۔
تو وہ اسباب کی طرف تو چلا گیا، میری طرف دیکھ لیتا تو میں ایسے ہی کر دیتا تیرے ساتھ. یہ اللہ کی شان ہے. لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ہمیں تو ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد صاحب روح البیان نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ لا تکرہوا البنات فإنی ابو البنات. تم لڑکیوں کو ناپسند مت کرو اس لیے کہ میرے کو لڑکیوں کا باپ ہوں. 4 لڑکیاں حضور کی. اس لیے اور الحمدللہ پہلے جیسا آج کی دنیا میں نہیں ہے. جو زمانے جاہلیت میں لوگ لڑکیوں کو اس زمانے میں ناپسند کرتے، آج کے زمانے میں تو الحمدللہ لوگوں نے تجربے سے دیکھ لیا کہ لڑکیاں کتنے اپنے ماں باپ کی لک آفٹر کرتی ہے، کتنی خدمت کرتی ہے. جو لڑکے نہیں کر سکتے وہ لڑکیاں کرتی. ہاں، یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس نعمت کو جتنا شکریہ ادا کیا جائے. اب سوال تو ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کی پیدائش پہ 2 کھستی اور لڑکی پہ 1. ایسا کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں لوگ لڑکوں سے زیادہ محبت کرتے اور جس کو جتنی بڑی نعمت اتنا بڑا شکریہ. جتنی بڑی نعمت اللہ کی ملتی ہے اتنا بڑا شکریہ دینا پڑتا. اب لڑکے کی خوشی زیادہ ہوتی ہے، اللہ کے فرمایا اللہ کے رسول نے کہ 2 بکرے کو. اب ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے، ایک سوال ہے کہ ایک ہی خصی اگر ذبح کریں گے اور لوگ زیادہ ہوں گے تو کیا کریں؟ ایسا سوال ہوتا. دیکھو میرے عزیزو، اس بات کی یاد رکھو، ہم اپنے ہر عمل میں حضور کے طریقے کے تابع ہیں. شریعت کے اندر بہت بندش نہیں ہے. آپ ایک خصی ذبح کیا، آپ کا صدقہ ادا ہو گیا، آپ کا عقیقہ ادا ہو گیا. خون نکلتے ہی آپ کا عقیقہ ہو جاتا ہے. قربانی میں بھی خون نیچے زمین پر گرتے ہی قربانی قبول. اسی لیے الحمدللہ مجھے یاد ہے اچھی طرح حاجی ہارون کے پوتے کا عقیقہ تھا اور میں نے یہ جب بات کہی تھی کہ 7ویں دن ذبح کرو، پھر آپ کو جس دن پروگرام کرنا وہ کرتے رہنا. آپ کا سنت ادا ہو گئے. اب آپ کو لوگوں کو زیادہ لوگوں کو کھلانا ہے، وہ انف نہیں ہے تو آپ نفل صدقے کے جانور ذبح کر دیجیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. نفل صدقہ تو کوئی بھی کھا سکتا ہے، واجب صدقہ صرف غریب کھا سکتا ہے، زکوٰۃ صرف غریب کھا سکتا ہے. نفل صدقہ صرف ایسے ہی مسلمان کو کھلاؤ، غیر مسلم کو کھلاؤ، مالدار کو کھلاؤ، غریب کو کھلاؤ، اپنوں کو کھلاؤ، رشتے داروں کو کھلاؤ، کسی کو بھی کھلا سکتے. تو یہ مسئلہ بار بار آتا رہتا ہے. اس سے میں نے آپ کو نقل کر دیا کہ اگر لڑکی کسی کی یہاں ہوئی اور اس کو زیادہ لوگوں تو عقیقہ تو ایک ہی بکرے کا کرے گا، حضور کی سنت سمجھ. آگے جو کرنا ہے اس کی گنجائش ہے شریعت کے اندر. خیر، اللہ رب العزت نے عورت ذات کے اندر بڑے کمالات رکھے، بڑے کمالات رکھے. آپ غور کریں گے تو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والی، حضور پر ایمان لانے والی عورت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے حضور کے اوپر ایمان لائی. اور عورتوں میں دوسرے نمبر پر جو عورت اسلام میں داخل ہوئی وہ لبابہ بنت حارث، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، وہ پہلے ایمان لائی. اور اللہ کی قدرت کے اس عورت کو اللہ نے ایسا نوازا کہ ان کے تقریباً 6 لڑکے تھے. فضل ہے، عبداللہ ہے، عبید اللہ ہے، عبد الرحمن ہے، معبد ہے. یہ 6 لڑکے اور 6 لڑکوں کی قبریں دنیا میں پھیل گئی. کسی کی قبر طائف میں تو کسی کی مدینہ منورہ میں تو کسی کی سمرقند کے اندر، الگ الگ جگہوں میں. اللہ رب العزت نے ان عورتوں کے اندر وہ خوبیاں رکھی ہے، اگر ان کی صحیح تربیت کی جائے تو یہ لڑکیاں دین کی بڑی سے بڑی داعیہ بن سکتی ہیں، دین کی بڑی سے بڑی خادمہ بن سکتی ہے. احمد شاہ ابدالی کے بارے میں لکھا ہے کہ ہندوستان کے اندر جب مراٹھوں کا بہت بڑا زور ہوا، مراٹھی لوگ مہاراشٹر کے اندر رہنے والے ہیں، وہ مراٹھوں کا بہت بڑا زور تھا اور یہ افغانستان کے اندر رہتے. احمد شاہ ابدالی انہوں نے اپنا جرگ بلایا، ایک جماعت کو بلایا، جرگا یہ لوگ کہتے ہیں، جرگا کو بلایا اور مشورہ کیا کیا جائے. کہا کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے قندھار میں ایک قلعہ تعمیر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی حفاظت ہو. یہ مشورہ چل رہا تھا، اندر سے آواز آئی
کہ وہ دو بادشاہ کو اندر، ان کی والدہ نے بلائے. والدہ نے بتایا کہ بیٹے میں نے تجھے اس لیے دودھ نہیں پلایا تھا کہ آج تم قلعہ تعمیر کرے اور بزدلی دکھاؤ. میں نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا، میں نے تجھے اس لیے پیدا کیا کہ تو جواں مردی کے جوہر دکھائے، بزدلی نہیں. احمد شاہ ابدالی نے کہا وہاں تو جو کہتے وہ ہو جائے گا، اور لشکر روانہ کیا. بڑی لڑائیوں کے بعد پانی پت کے میدان میں براٹھوں کو انہوں نے شکست دے دی. یہ ایک ماں کا کردار تھا. ماں کے پاس جب دین ہوتا ہے تو پھر سب جگہ سپلائی ہوتا ہے. ہاں ایک لڑکی، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے، وہ ایک لڑکی نہیں، ایک بہت بڑا خاندان ہے وہ. ہاں ایک عورت کی صحیح تربیت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پورا خاندان دیندار ہوتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو تربیت نہیں کریں. یہ نہ سمجھیں کہ یہ چھوٹا کیا سمجھے، نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر بچے کو آپ ایسے چھٹکی دو اور ہنسنے لگے، سمجھ لو کہ اس کی تربیت کے دن شروع ہو چکے. آج ہمارے بچے موبائل لے کے بیٹھے، میں نہیں کہتا کہ بند کر دو ان کو، کوئی بات نہیں. آپ نہیں دو گے یہ بھی نہیں ہو سکتا. ہاں آج کے دور سے آپ یہ مقابلہ کر کے کہ نہیں ہم اپنی اولاد کو موبائل نہیں دیں گے، کہاں جاؤ گے؟ اسکول میں ان کو ضرورت پڑے گی، لیپ ٹاپ کی ضرورت پڑے گی، ان کو ٹیبلیٹ کی ضرورت پڑے گی. تو آپ ان کا ذہن اور رجحان دینی بنائیے. کیسے بنائیں گے؟ کہا اچھی اچھی اذانیں ڈاؤن لوڈ کیجیے، اچھی اچھی قراتیں ڈاؤن لوڈ کیجیے، اچھے اچھے بیانات ڈاؤن لوڈ کیجیے، نصیحت والے قصے ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اپنے بچوں کو وہ سنائیے کہ یہ تم کر سکتے، یہاں جا سکتے، ادھر نہیں جا سکتے. باقی آپ یہ کہو کہ نہیں اسٹاپ کر دو بچوں کو، بالکل موبائل مت دو، کتنا کریں گے آپ؟ ارے آپ یہاں کریں گے، اسکول میں جا کے کیا کریں؟ اس لیے یوں سمجھو کہ یہ وار آف مائنڈ کا زمانہ ہے، وار آف مائنڈ، دماغی لڑائی. اگر آپ ایسے جائیں گے ان کے ساتھ مقابلے کے لیے، مار کھا جائیں. تربیت بہت اہم چیز ہے میرے بھائیوں. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد ملتی ہے وہ بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کیجیے. اور ان کے حکم کا بعد میں یہ جب بالغ ہوں گے تب ان کے اوپر واجب ہوں گے. ہمارے اوپر تو وہ پیدا ہوتے ہی واجب ہوگی. اس لیے کہا جاتا ہے ہر مرتبہ کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن پہلے تو اس کے کان میں سیدھے کان میں اذان، الٹے کان میں تکبیر کہی جائے. آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اسلام کے ہر ادا کے اندر ایک حکمت ہے. اسلام نے ایسے نہیں کہا کہ اذان دے دو تصویر دے دو، نہیں. یہ بہت افیکٹو چیز ہے. بچے کے کان میں جب اذان جائے گی تو اس کے دل کے اندر اللہ کی بڑائی جائے گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جائے گا. ہاں اور اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ جس کو آخر میں کلمے اذان میں آخر میں پڑھتے، لا الہ الا اللہ، یہ اس کے دل میں جاگزی ہوگی. اور پھر تکبیر کہیں گی آپ دوبارہ. اس بچے کے کان میں جب اللہ کا نام گیا ہے وہ ایک نہ ایک دن اثر لائے گا. دنیا کا مسلمان چاہے کتنا گرا ہوا درجے کا کام کرتا ہوگا، لیکن اس کو یہ کہیں گے کہ ہم اتنے ڈالر آپ کو دیتے، چلو ایمان چھوڑ دو، وہ نہیں کرے گا. یہ کہیں گے کہ آپ کہو کہ اتنا پیسہ دیتے ہیں، کل پہ خوبصورت کہہ دو. اگر اس کی وہ منحوس ہے اگر، اور اس کی قسمت ٹوٹی ہوئی ہے تبھی ایسا کر سکتا ہے. اور میرے عزیزو ایک بات اور ہے، ہم اپنی اولاد کو ٹائم دیں، اپنی اولاد کو ٹائم دیں. ان کے ساتھ بچے بنے. آپ بچوں کے ساتھ آپ کو بچہ بننا پڑے گا. میں نے کل کتاب میں پڑھا تھا کہ تمہارے یہاں اگر بچہ ہو تو بچے کے ساتھ بچہ بنو. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بنے. بتاؤ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچہ بنے کہ نہیں؟ آپ ایسے بیٹھے ہیں اور گھوڑا بن کے حضور سوار. ایک صحابی کہہ رہے کیا سوار اور کیا سواری. کہا کہ بھائی سوار کتنا قیمتی ہے. تو آپ کو بچے کے ساتھ بچہ بننا پڑے گا. آپ یہ سوچو کہ یار میں اب برا ہو گئے، میرے ساتھ ایسی باتیں کر رہا ہے. نہیں، ہم ان کو ٹائم دیں. میں اور آپ جس دور کے اندر آ چکے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ ایمان کا، ایمانی تربیت کریں. ان کو بتائیں کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، آپ کے ابا کا، دادا کا، پردادا کا نام کیا تھا، یہ ہم بتائیں ان کو. اگر ہم بڑے لوگ ہی اس کو نہیں جانیں گے تو بچوں کو بتائیں گے کیا؟ اس لیے
یاد رکھے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جس کی یہاں لڑکیاں ہوگی اللہ کی خصوصی رحمتیں ہوں۔ لوگوں نے یہ دیکھ لیا، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر رہے ہیں، ان کی وفات ہو رہی ہے، آخری وقت آیا تو بیوی سے کہا کہ دیکھو میرا جب انتقال ہو جائے تو مجھے دفن کر دو، تو جبل ابو قبیس پہ جانا، یہ پہاڑ مکہ مکرمہ، جبل ابو قبیس جس کو کہتے ہیں، تو اس پہ جانا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اور ان لڑکیوں کو اس پہاڑ پہ لے جا کے اللہ سے کہنا کہ یا اللہ تو اس کی حفاظت کر۔ آسمان کی عورت اپنے دفن کے بعد گئی جبل ابو قبیس کے اوپر بچیوں کو لے کر، اور خوب رو رو کر اللہ سے کہا کہ یا اللہ یہ بچہ تیرے حوالے کر۔ تھوڑا وقت گزرا تھا کہ یمن کا بادشاہ ادھر سے گزرا، اس عورت کے رونے کو دیکھا، پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہا میرے شوہر فضیل بن ایاز آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے ڈاکو تھے، بہت بڑے ڈاکو تھے، وہ کوئی چھوٹا نہیں تھا، ان کے ہاتھ سے چھوٹتا نہیں تھا، لیکن خدا جس کو ہدایت دینے پہ آتا ہے سارے راستے کھول دیتا ہے۔ یہ تو سب بہانے ہوتے ہیں میرے عزیز، اندر کا دل، اندر کا رخ جب صحیح ہوتا ہے تو سارے راستے ہموار ہوتا ہے۔ یہ تو ہم لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں کہ ایسا کیا تو ایسا ہوا، ایسا ہوا تو ایسا ہوا، کچھ سب طے ہے، ہمیں تو اس کو ماننا ہے، ہمیں تو اس کے سامنے جھکنا ہے۔ خیر تو بادشاہ آیا، بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی کیا بات؟ عورت نے کہا کہ میرے شوہر فضیل بن ایاز تھے، یہ دو بچیاں چھوڑ کے گزرے، انہوں نے کہا کہ جبل ابو قبیس پہ جا کے اللہ سے دعا کرنا کہ ان کا آپ انتظام کر دو۔ بادشاہ نے کہا کہ چلو میرے ساتھ، ان دو لڑکیوں کو ہم لے جاتے یمن اور اپنے دو لڑکوں کے ساتھ، شہزادوں کے ساتھ ان دونوں کی شادی کرا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ کیا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ حق سبحانہ و تعالی جب کسی کو لڑکیاں دیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ مال و دولت بھی دیتا ہے، ایسا دل بھی دیتا ہے، ہاں دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہے، ما من مسلم تدرک لہ ابنتان، جو کوئی بھی مسلمان ایسا ہو جس کے پاس دو بیٹیاں ہوں، فیحسن الیہما ما صحبتاہ، یہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے جب تک کہ وہ لڑکیاں اس کے ساتھ ہیں، الا ادخلتاہ الجنہ، مگر یہ لڑکیاں اس کو جنت میں داخل کر دیں۔ جب تک آپ کے ارے کسی کے پاس ایک ہو تو ایک کی اچھی طرح سے تربیت کیجیے، اس کو اچھی طرح سے دین سکھائیے، ہاں اپنے گھروں کا ماحول بنائیے، اپنے گھروں کے اندر تلاوت قرآن کا ماحول بنائیے۔ آپ جتنا زور زور سے گھر میں پڑھیں گے بچے سنیں گے، ایک وقت آئے گا کہ وہ بچہ قرآن لے کے بیٹھے، ہاں دیکھا گیا ہے، یہ تجربے کی بات ہے۔ آپ گھر میں نماز پڑھو گے، آپ کی بچیاں، آپ کے بچے مصلی بچھا کر وہ بھی اللہ اکبر کریں۔ ہم مسجد میں کرتے ہیں تو گھروں میں ہماری ابھی نقل ہوتی ہے، ایک بھائی امام بنتا ہے، دوسرا مقتدی بناتا ہے، کہ چلو میں آپ کا امام ہوں، یہ ہو رہا ہے۔ آج ہم لوگوں کو اپنی فکر کرنی پڑے گی، اپنے گھر کے لوگوں کی فکر کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچاؤ؟ اپنے آپ کو صحیح اعمال پہ لاؤ، اپنے گھر والوں کی صحیح تربیت کرو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو۔ اگر اس طرح کی بات ہوگی میرے بھائیوں تو انشاءاللہ ہمارے گھر کے اندر بھی وہ بات ہوگی جو صحابیات کے یہاں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے یہاں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے ہبا کرتا ہے۔ ہبا کے معنی گفٹ، ہبا کے معنی گفٹ، تو دینے کے لیے ہبا کا لفظ استعمال کیا۔ عربی زبان میں ہبا کہتے ہیں ان تجعل مملوکک لغیرک بغیر عوض، تم اپنی مملوک کو کسی کو بغیر عوض کے دے دو، بغیر کچھ لیے ایسے ہی دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کچھ بھی دیا ہے، ہم سے کیا لیا؟ اللہ کچھ نہیں لیا، اور پھر اس نے یہ کہا کہ تم اپنے مال کو خرچ کرو گے۔ ہمارا مال کہہ رہا ہے، ہمارا کہاں ہے؟ وہ تو اسی کا دیا ہوا ہے۔ اگر آپ دو گے تو اللہ کہتا ہے میں اتنا اجر دوں گا، اتنا گناہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کا باقی نہیں رکھتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے زمانے کے اعتبار سے جہاں تک پرورش، کھانا پلانا اور یہ تربیت ہے، اس میں ہم اور جانور سب شریک ہیں۔
ہم اپنے گھر کے باہر بیٹھے بیٹھے کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ چڑیا دانا چنتی ہے اور اپنے بچے کے منہ میں ڈالتی ہے، چنتی اور ڈالتی، دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں۔ یہ تو کھلانے پلانے کی تربیت پرورش ہو رہی، لیکن ایمانی تربیت ایمان والے یہ انسان کا کام ہے، ایمانی تربیت کا، ان کو ایمان سکھائے۔ آج ہماری اولاد کو آخر دین کیوں معلوم نہیں ہے؟ کیوں معلوم نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے گھروں کے اندر اس کا چرچا نہیں کیا، مذاکرہ نہیں کیا۔ معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہر گھر کے اندر صحابہ کے جیسے گھروں کا ماحول پیدا ہو جائے۔ ہاں، اپنے گھروں کے اندر وہ ماحول پیدا کیجیے۔ تلاوت قرآن کا ایک ٹائم مقرر کیجیے کہ صبح میں اٹھ کر چائے نہیں پیئیں گے جب تک کہ قرآن کی تلاوت نہ ہو، مغرب کے بعد کھانا نہیں کھائیں گے جب تک کہ یہ صورتیں ہمارے گھر میں پڑھی نہ جائیں۔ اور یہ چیز بڑے کریں گے تو چھوٹے کریں گے، ورنہ چھوٹا یہ کہے گا یا میرے باپ نے کبھی نہیں کیا، میں کیسے کروں، مجھے تو پتہ نہیں کہ کیا کریں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کا شکر سمجھو، اللہ کی نعمت کی قدر کرو۔ یہ کام چل رہا ہے تو یہ تھوڑی کچھ باتیں ہو جاتی، ورنہ جو بیچارے اس سفر میں نہیں آتے، کام کے ساتھ اس طرح جڑتے نہیں، ان کو بیچاروں کی زندگیاں کیسے گزرتی ہیں؟ یہ تو ہم لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرہ کر لیتے ہیں، قرآن کی آیتیں سنا دیتے ہیں، کسی کی سورت سن لیتے ہیں، سورت صحیح کر لیتے ہیں، ورنہ وہاں پر جہاں یہ کام نہیں گیا یا جہاں پر یہ ماحول نہیں پہنچا، ان لوگوں کے حالات دیکھ کیا ہو۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر اپنے چھوٹے بچے بڑے بچے سب کی تربیت کرے، سب کو دین سکھائے۔ نماز کی یہ بنائے ترتیب کر کیسے نماز پڑھیں گے، تو کیسی نماز پڑھتا ہے، تجھے کتنی صورتیں آتی ہیں۔ ہاں، ورنہ بڑے لوگ بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کیا کرنے کا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، صرف نماز ہی نہیں، نماز تو پیلر ہے، پیلر آف اسلام ہے، باقی سب چیزیں ہم کو سیکھنے کی ہے، اخلاق بھی سیکھنے کے ہیں، کس کے ساتھ کیسی بات کرنی ہے، بڑی عمر والے کے ساتھ کس طرح ہمیں پیش آنا ہے، چھوٹی عمر والے کے ساتھ ہمیں کس طرح سے بات کرنا ہے۔ آج ہمارے یہاں بڑے آدمی کو بھی تو کہہ دیتے، ارے تو کہاں گیا تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے، بڑی عمر والے کو آپ لگے، ہاں آپ کا لفظ استعمال کیجیے جس سے سامنے والا سمجھے گا کہ یہ طرح پڑھا لکھا لڑکا لگتا ہے۔ میں یاد ہے مجھے کتاب میں پڑھا کہ ایک طالب علم دارالعلوم دیوبند کی بات ہے، مدرسے کا کھانا تقسیم ہو رہا تھا، لڑکے کھانا لے کے جا رہے تھے، ایک لڑکا آیا اور اس لڑکے نے وہ سالن پیش کیا استاد کو، پرنسپل کو، ارے یہ کیسا سالن ہے، اس سے تو وضو بھی کر سکتے ایسا پانی۔ مولانا نے ایسے دیکھا اس کو، نہیں، یہ ہمارے مدرسے کا طالب علم نہیں، ہمارے مدرسے کا طالب علم یہ نہیں ہے۔ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ کسی اور جگہ کام کرتا تھا اور یہاں سے کھانا لے جاتا تھا، اور ہم نے پڑھا ہے، کتابوں میں سنا بھی ہے کہ اس زمانے کے پرنسپل اتنے اللہ والے ہوتے تھے کہ خواب میں ان کو دکھایا جاتا تھا کہ طالب علم تمہارے یہاں کون کون اس سال آئے گا، وہ چہرے سے دیکھ لیتے تھے اور فیصلہ کر لیتے کہ ہاں یہ صحیح طالب علم، سمجھے؟ تو بات یہ ہے میرے عزیزو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے زبیر بھائی کو جو نعمت عطا فرمائے اس کے لیے دعا کریں، اس لڑکی کو نیک بنائے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دیندار بنائے، شریعت کی پابند بنائے، اور ان کی غیبی نصرت فرمائے۔ دیکھو اولاد جس کے پاس ہے، سب کو ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ دعا کرے اللہ کہ یا اللہ میں کیا تربیت کروں، میں تو کھلا بھی نہیں سکتا اس کو، کھلائے گا تو تو، پلائے گا تو تو، اور تو ذہنی تربیت بھی تو کرے۔ اگر ہم گھر کے اندر تھوڑا ٹائم ان کو دے دیں گے، اسکول میں کتنا ٹائم نکال کر آئیں گے، وہاں سے کیا لے کر آئیں گے؟ اس لیے اللہ سے مانگے کہ یہ اولاد آپ نے دی۔ اور بھی دوسری بات لوگ کیا سوچتے ہیں کہ یار بہت زیادہ اولادوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ دیکھو ہم بار بار سن چکے ہیں، کئی ہزار سال پہلے ہمارا سب لکھا جا چکا ہے، رزق کا یہ سب۔ ہاں بیماری ہے، کوئی ایسے حالات ہے تو آدمی اگر اولاد کے بارے میں کچھ سوچتا ہو تو وہ ٹھیک بات ہے، شریعت نے اس کی گنجائش دی ہے۔ باقی یہ کہ آدمی یہ سوچتا ہو کہ زیادہ اولاد ہوگی تو کیا کریں گے، کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے، یہ ایک ایسی سوچ ہے جو شریعت سے میچ نہیں کھاتی، شریعت سے میچ نہیں کھاتی۔ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولاد تھی، اور کئی بیویاں تھیں۔ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ پورے سال کا خرچہ حضور دے دیتے۔ اس سے اگر آپ اپنے گھر کے اندر سال بھر کا سامان رکھو تو کوئی گناہ نہیں، اس کو توکل کے خلاف نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، اس لیے میرے عزیزو
وقت تھوڑا زیادہ لے لیا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس فیصلے کو قبول فرما دے, اور جس کی یہاں اولاد نہ ہو ان کو اولاد صالحہ عطا فرما. جن کو اولاد اللہ نے دی ہے سب کو نیک بنائے, اپنے ماں باپ کی مطیع اور فرما بردار بنائے. جن کی اولاد نافرمان ہو ان کو بھی فرما بردار بنائے. جہاں میاں بیوی میں ناچاہتی ہو اللہ تعالیٰ ان پر کی شکل فرماوے. عید و عزمن و عزم اللہ جہاں امین باد و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.